بلا شبہ لوگ جنوں بھوتوں کے قصوں میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں۔ باتوں باتوں میں خاص طور پر خواتین کا تو یہ عام موضوع رہتا ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بعض خواتین اپنے بچوں کو جنوں بھوتوں کا نام لے کر ڈراتی ہیں۔ ہماری دادی نے بھی انوکھا طریقہ اختیار کر رکھا تھا۔ جب ہم بچے شرارت کرتے، شور مچاتے یا ان کو سونے نہ دیتے، وہ اپنی سوٹی کھڑکھڑاتی اور بلند آواز سے کہتی، آجا بلا ان کو لے جا، یہ باز نہیں آ رہے۔ پھر منہ سے خود بری بری سی آوازیں نکالتی اور کہتی، دیکھو دیکھو وہ آ گئی ہے بلا، دروازے کے پیچھے چھپ جاؤ، میں اس کو سوٹی سے بھگاتی ہوں، ورنہ کمرے کے اندر آ جائے گی اور تم لوگوں کو کھا جائے گی۔ تب ہم ڈر کر چپ ہو جاتے اور ان کے پیچھے چھپنے لگتے تھے۔ مجھے یاد ہے ان دنوں میری عمر بمشکل 5 برس ہوگی۔ میں ابھی اسکول بھی نہیں جاتی تھی۔ اس روز مجھ سے 1.5 سال بڑی میری بہن ندا نے میرے بسکٹ چھین لیے تو میں نے رونا شروع کر دیا۔ تب امی اور دادی اماں نے مجھے کافی منایا کہ ابھی تم کو بسکٹ منگوا دیں گے، چپ ہو جاؤ، مگر میں چپ نہ ہوئی، روئے جاتی تھی۔ صبح سے بہت ضد کر رہی تھی۔ جو چیز امی کھانے یا بہلانے کو دیتی اٹھا کر پٹخ دیتی۔ تب تنگ ہو کر امی دادی کے کمرے سے چلی گئیں اور مجھے فرش پر پٹخ گئیں۔ گھنٹہ بھر تک میں رو رو کرتی دادی کے پاس بیٹھی رہی، اس قدر سما خراشی کی کہ وہ زچ آ گئیں۔ مجھے بسکٹ بھی منگوا کر دیے، میں نے مسل کر پھینک دیے اور بسکٹوں کا ماتم چھوڑ اب میں اس رٹ پر آ گئی کہ ابا سیالکوٹ گئے ہیں تو مجھے کیوں نہیں لے کر گئے۔ صبح کی مچھلی اور دوپہر ہو گئی۔ امی کھانا پکانے میں لگی تھی، وہ مجھ کو منانے نہیں آئیں اور دادی بیچاری منا منا کر تھک چکی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو خشک ہو گئے، مگر روں روں جاری تھی۔ دادی نے مٹھائی لا کر دی، باہر لے چلنے کو کہا، پر میں نہ مانی۔ طوطے کی طرح ایک ہی جملہ، ابا کے ساتھ جاؤں گی۔ چونکہ زیادہ تر دادی کے پاس رہتی تھی، لہٰذا ان کے کمرے سے بھی نہ نکلتی تھی اور خاموش ہونے کا نام بھی نہ لیتی تھی۔ تب وہ بیچاری کیا کرتی؟ ابھی یہ ایپیسوڈ جاری تھا کہ میرا 7 سالہ بھائی بھی اس منظر میں کود پڑا اور اس نے اچھلنا کودنا اور شور مچانا شروع کر دیا۔ اس اچھل کود میں میری بہن ندا آدھم کی اور دادی کے کمرے کو ہم سب نے مل کر میدان کارزار بلکہ نکار خانہ بنا ڈالا۔ وہ بیچاری اپنے پلنگ سے اتری اور لکڑی کی سوٹی سنبھالی کہ آج میں تم لوگوں کو سیدھا کر دوں گی۔ تینوں نے مل کر میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ خدا جانے ان کی ماں نے کیوں اپنے کان بند کر رکھے ہیں۔ یہ کہتی وہ ہاتھ میں سوٹی پکڑے پہلے میرے بھائی کی طرف لپکی۔ اس نے ایسی چھلانگ لگائی کہ دودھ کا پتیلا جو ان کے سرہانے تپائی پر دھرا تھا الٹ گیا۔ وہ تو باہر نکل گیا، ہم دونوں بہنیں کمرے میں ہی تھیں۔ دادی نے ہم کو لکڑی سے پیٹنا مناسب خیال نہ کیا، بلکہ زبانی کلامی ڈرانے کو بلند آواز میں کہا، کالی بلا آ جا، ان دونوں کو لے جا، یہ باز نہیں آ رہی۔ تبھی ندا نے جو 6 برس کی ہوگی میرا ہاتھ پکڑا اور کھینچتی ہوئی برآمدے میں لے چلی کہ ماں کی عدالت میں پیش کرے گی۔ جو ہی ہم دادی کے کمرے کی دہلیز پر پہنچے، سامنے ہی برآمدے میں مجھ کو ایک کالے رنگ کا چھوٹا ریچھ جیسا کچھ نظر آیا۔ بلا تھی کہ کوئی بھوت، خدا جانے، مگر وہ ہاتھ اور پیروں پر ریچھ کی مانند چلتا ہوا آ رہا تھا۔ اس بھیانک مخلوق کو دیکھ کر میں جو دھیمی دھیمی ٹون میں رو رہی تھی رونا بھول گئی اور ایک زور کی چیخ ماری تو ندا نے بھی اس جانب دیکھا جدھر میں خوفزدہ ہو کر دیکھ رہی تھی۔ وہ مخلوق اس کو بھی دکھائی دی اور اس کے منہ سے بمشکل نکلا، بھوت بھوت۔ یہ کہتے ہوئے یکا یک اس نے میرا ہاتھ چھوڑا اور کچن کے سمت دوڑ لگا دی۔ ہمارا یہ فلیٹ چھوٹا سا تھا، یہ کسی ہندو کا فلیٹ تھا، غالباً علاقہ موسا لین کراچی کا تھا۔ اس فلیٹ کے بس 2 ہی سائیڈ کمرے اور ایک چھوٹا سا کچن تھا، جس کے آگے یہ تنگ برآمدہ سا بنا ہوا تھا۔ اس کو راہداری کہیں تو بجا ہے۔ شاید اس مخلوق کے دیکھنے کی وجہ سے ہی اس برآمدے کا پورا نقشہ میرے ذہن پر نقش ہو گیا، جو دھیرے دھیرے آگے بڑھتی آ رہی تھی جدھر میں تھی۔ اس وقت میں دادی کے کمرے کی دہلیز پر کھڑی تھی، در کی چوکھٹ کو ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا۔ یہ نظارہ میرے لیے اس قدر ڈراؤنا تھا کہ سوائے ایک چیخ کے میرے منہ سے کچھ بھی نہ نکلا اور نہ ہی میں قدم آگے یا پیچھے کو اٹھا سکتی تھی۔ جیسے دہلیز نے پاؤں جگڑ لیے تھے، آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں اور حلق سے مزید کوئی آواز نہ نکل پا رہی تھی۔ بس وہی ایک چیخ ہی اتنی تیز اور بلند تھی
کہ ماں نے کچن میں ہی دل تھام لیا۔ پھر آواز سنائی دی ان کی، ہائے ہائے کیا ہوا میری بچی کو؟ کوئی برتن گرنے کی آواز آئی جو وہ ہاتھ میں پکڑے تھیں۔ انہوں نے اس کو فرش پر پھینک دیا تھا اور میری طرف دوڑی تھیں۔ تبھی انہوں نے بھی دیکھا کہ ریچھ جیسی کالی بلا جس کے جسم پر بال تھے اور شکل خوفناک تھی، غسل خانے کی سمت سے چاروں ہاتھ پاؤں سے چلتی ہوئی برآمدے کے درمیانی حصے تک پہنچ چکی تھی اور اب وہ دادی کے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس کا رخ کچن کی جانب تھا، مگر یہ بلا جو بھی مخلوق تھی وہ اب اس جگہ سے 4-6 فٹ دور تھی جہاں میں کھڑی خوف سے کانپ رہی تھی۔ میری چیخ پر دادی نے بھی صندوق کے پیچھے سے بیٹ نکالا اور شاید آیت الکرسی پڑھتی میری طرف بڑھی۔ انہوں نے مجھے اٹھا لیا اور پھر باہر جھانکا تو وہاں بلا وغیرہ کچھ نہ تھی، جو بھی مخلوق تھی غائب ہو چکی تھی۔ لمحوں میں امی بھی دادی کے کمرے میں آ پہنچی، مجھ کو بازوں میں بھر لیا اور بولی، کہاں ہے بلا؟ کچھ نہیں، کوئی بلا نہیں ہے، چلی گئی ہے، دیکھو وہ چلی گئی ہے۔ امی کے پیچھے ندا بھی آ گئی تھی، وہ سخت ڈری ہوئی تھی، اس کا رنگ اڑ گیا تھا۔ کہنے لگی، امی جان تھی بلا، وہاں تھی برآمدے میں نے دیکھی ہے۔ وہ اشارے سے بتانے لگی، بھوت تھا، وہ کالا بھوت تھا۔ کوئی بھوت ووت نہیں تھا، تم چپ رہو ندا، ان چیزوں کا نام نہیں لیتے۔ دادی تو لیتی ہیں، بلاتی ہیں ان کو، نہیں بلاتے، بالکل بھی آواز دے کر ان کو نہیں بلاتے، ورنہ یہ سچ مچ آ جاتی ہیں۔ پڑھو، اللہ کا نام پڑھو۔ اماں جی، وہ دادی سے بولیں، اور آئندہ کی ایسی ویسی شے کو آواز بھی نہ دینا۔ میرے بچوں کو بے شک مار لیا کرو، مگر ان چیزوں سے ڈرانا نہیں ہے۔ بعد میں دادی نے اعتراف کیا کہ جو ہی میں نے برآمدے میں جھانکا تھا اسے میں نے بھی دیکھا تھا، مگر پھر وہ اسی لمحے غائب ہو گئی تھی۔ میں آیت الکرسی کا ورد کر رہی تھی، ایک لحظہ کو تو اسے دیکھ کر میں قدم پیچھے ہٹا گئی تھی، مگر جب دوبارہ جھانکا وہ غائب ہو گئی تھی۔ خدا جانے کیا تھا کہ میں بھی ڈر گئی۔ اب تو میری توبہ ہے جو بچوں کو ڈراؤں یا کسی ایسی ویسی شے کا نام لے کر پکاروں۔ وہ دن اور آج کا دن، میرے دل سے ابھی تک اس کالی بھیانک صورت مخلوق کا خوف نہیں گیا، اور نہ ہی آج تک یہ بات سمجھ میں آئی کہ وہ کیا شے تھی اور کہاں سے آئی تھی، کہاں گئی۔ میں نے خود دادی جان کو ڈر کر اپنے قدم پیچھے کرتے دیکھا تھا۔ نہ جانے سائنس کیا اس کی توجیہ پیش کرے اور ماہر نفسیات کیا تعویلیں دیں، لیکن اس وقت کسی ایک نے نہیں، ہم سبھی نے اس کو دیکھا تھا۔ امی اور دادی نے ابو کو قائل کیا کہ بچوں کی خاطر یہ گھر بدل لو۔ ان دنوں وہاں پگڑی سسٹم تھا، لہٰذا ابو نے وہ فلیٹ فروخت کر دیا۔ انہوں نے کچھ اور رقم ڈال کر ایک دوسرا فلیٹ فریئر روڈ پر لے لیا، لیکن آج تک بچپن کا وہ خوفناک نظارہ نہیں بھلا سکی۔ بچپن کا دور بیت گیا، لیکن اس کے بعد بھی زندگی میں کئی بار کچھ ایسے تجربے ہوئے کہ میں سمجھ نہ پائی کہ کیسی انہونی باتیں پیش آتی ہیں۔ کسی سے ذکر کروں تو وہ یقین نہ کرے۔ ایک دو بار اپنی والدہ سے میں نے تذکرہ کیا، بولی، بیٹی اللہ کی کائنات وسیع ہے، ممکن ہے کہ وہ ابھی مخلوقات رہتی ہوں جن کو ہماری آنکھ نہیں دیکھ پاتی۔ یہ چیزیں اگر کبھی تمہاری آنکھ کے کسی زاویے میں جھلک دے جائیں تو خاموش رہنا، کسی سے تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ تم کو کوئی نقصان نہیں دیتی تو ان سے ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ یہی سمجھو کہ یہ اللہ کے راز ہیں، ان پر پردہ پڑا رہے تو اچھا ہی ہے۔ اپنا ایک اصول بنا لو، اپنے ذمے کی عبادت کو ہمیشہ خشوع و خضوع سے ادا کرنے کی کوشش کرو، ہمیشہ پاک صاف رہو۔ والدہ کی نصیحت پلے باندھ لی، کبھی کوئی غیر معمولی یا ماورائی جھلک دیکھی بھی تو آیات پڑھ کر دم کر لیا۔ مثلاً ایک بار اکیلی چاندنی رات میں چھت پر بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ دیر سے رات کو لوٹتے تھے۔ رات کے 2:30 بجے تھے اور گرمیوں کی رات تھی۔ بچے میرے آس پاس چارپائیوں پر سو رہے تھے کہ اچانک کانوں میں ایک بھاری آواز آئی، میری خوبصورت مالکن۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، وہاں کوئی نہ تھا۔ تبھی میں ڈر گئی اور آیات کا ورد کر کے اپنے اوپر اور اپنے بچوں پر پھونکنے لگی۔ بتا نہیں سکتی یہ وقت کیسے گزرا۔ صد شکر کہ آدھے گھنٹے بعد میرے میاں بھی ڈیوٹی سے واپس آ گئے تو میری جان میں جان آئی۔ ان کو یہ بات نہ بتائی کہ مذاق اڑائیں گے۔ یوں ہی ایک بار کچن میں ماچس تلاش کر رہی تھی اور بلند آواز سے یہ جملہ منہ سے نکلا، اف ماچس بھی نہیں مل رہی ہے۔ تبھی قدموں میں ایک نئی تیلیوں سے بھری ماچس کی ڈبیا آ پڑی۔ ادھر ادھر دیکھا، کوئی موجود نہ تھا۔ شوہر دفتر اور بچے اسکول گئے تھے۔ خاموشی سے ماچس رکھ لی، کسی کو نہ بتایا۔
کیونکہ اماں کی نصیحت تھی کہ کسی کو ایسی باتیں بتانا اور نہ ہی ڈرنا، انشاءاللہ محفوظ رہو گی۔ امید ہے دوستو اسٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی اسٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی اسٹوری کے ساتھ۔